ڈاٹس ملا رہے ہیں. کیا یہ واقعی اتنا بڑا معمہ تھا کہ ہم سمجھنے سے قاصر تھے؟ کیا خرم دستگیر صاحب جو بیان کر رہے ہیں ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ میس ڈسکوالیفیکیشنز کا ذکر کر رہے ہیں, ججز بھرتی ہونے کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی تائید رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں, یعنی کہ کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ غلط طریقے سے کرنا تھا, بٹ یہ ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ بھاری وقت تھا جس کے اوپر یہ ساری 11 کی 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی. دیکھیں, سب سے پہلے بھٹی صاحب کا شکریہ. میں ان کو فون کر رہا تھا کسی چیز کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, مجھے یہیں مل گئے, تو چلو لائیو بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کر دیتے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہوتا کیا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں نعرہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. 3.5 سال ہم سنتے رہے کہ معیشت کی وجہ سے ہم یہ حکومت, یعنی شروع ہوا سلیکٹڈ اسمبلی اور سلیکٹر سے یہ معاملہ شروع ہوا, ادھر سے یہ معیشت پر آیا اور اب معیشت سے یہ کیسز پر آ گیا ہے. اس وقت وہ سوٹ کرتا تھا. آج کیونکہ عمران خان کو نکالا کہ پٹرول 150 روپیہ ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی اور مہنگائی اتنی ہو گئی اور انفلیشن بڑھ گئی, اگر آج یہ کہیں گے کہ ہم نے اس وجہ سے نکالا تو لوگ کہیں گے جی اگر اس وجہ سے ہو گیا ہے تو اس وجہ سے تو پھر آپ کو زیادہ ڈبل سپیڈ کے ساتھ گھر جانا چاہیے, کیونکہ آپ کے دور میں تو تقریباً سب کچھ 60-70% بڑھ گیا. سو اب بیانیہ بدلنا بھی ہے, وہ اب لاجیکل نہیں رہا وہ ڈیفینس کہ عمران خان کو معیشت کی وجہ سے نکالا تو اب یہ نئی چیز آئی ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہم نے اس کو نہ نکالتے تو پھر یہ پورا نظام ایک ہو جاتا, یعنی عدالتیں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, اور الیکشن ریگ ہوتے, زبردستی سزائیں دی جاتی ہیں, یعنی یہ پورا نظام کوئی کنٹرول کرتا ہے. پہلا ایڈمیشن یہ ہے اس سارے میں کہ یہ کوئی کنٹرول کرتا ہے, اور اگر کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا تو پھر تو مصیبت پڑ جانی تھی, یہاں پہ سزائیں بھی ہو جانی تھی. دوسرا, بھٹی صاحب کی بات 100% درست ہے. میرا اپنا ماننا یہ کہ یہ بنیادی طور پہ 2-3 لوگوں کے کیس ختم کرانے کے لیے سارا فیصلہ ہوا تھا. کہا بھی گیا لنڈن میں, بھٹی صاحب تو لنڈن کے بارے میں میرے سے بہت زیادہ انفارمڈ ہے کہ جی اگر نہ کیتا تو پھر ساڈا کی بنے گا, ساڈے تے کیس نکرے لگے ہیں, یعنی بالکل کونے پہ لگے ہوئے, ہمارے تو خلاف فیصلہ ہو جائے گا. سو یہ سب سے بڑی وجہ تھی. نون کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت کہتی تھی کہ ہمیں حکومت یہاں لینے کی ضرورت کیا ہے, لیکن چند لوگ, بہت تھوڑے, وہ بضد تھے کہ حکومت ہم نے لینی ہے, کہ وہ اس چانس پر بھی بات کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ اگر الیکشن کوئی اور جیت گیا تو پھر ہمارے کیسز کا کیا بنے گا. نیب میں جو ترامیم کی ہیں, نیب کو بنیادی طور پر ختم ہی کر دیا انہوں نے. کیسز 1200 ارب یا جتنے بھی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا چنک کیسز کا نہیں ہوگا. اب الحمدللہ اگر آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کے نام پہ, کسی جاننے والے کے نام پہ, کسی فرنٹ مین کے نام پہ, کسی بینامی دار کے نام پہ اثاثے رکھنے ہیں تو بسم اللہ کریں اور رکھ لیں. آپ کو کوئی پاکستان میں نہیں پوچھ سکتا. بتائیں, وہ بات کر رہے ہیں میس ڈسکوالیفیکیشنز کی, کیا اور نمبر سب سے امپورٹنٹ آپ نے دیکھا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک ڈائنگ آؤٹ ڈیبیٹ کو ریوائیو کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دے کے. شیخ رشید کے بیان پہ وہ انٹرویو دیا, وضاحت دی. کیا خرم دستگیر کے اس بیان کے اوپر وضاحت دیں گے وہ, یا انہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں, دینی اس لیے دیں گے تو نہیں, آئی ہوپ کہ انہوں نے اس پچھلے بیان سے سیکھ لیا ہوگا کہ غیر ضروری بحث کے اندر گھسنا نہیں چاہیے کسی کو, لیکن اس لیے بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ کیا کہیں گے. ایک سٹنگ وزیر, ان کے ایک سٹنگ آدمی پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اگر یہ آ جاتے تو یہ ہو جاتا. حالانکہ اس کی تفصیلات ضرور دی جا رہی ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ نہیں, اس میں لنکیج کوئی نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ ان کا کہنے کا مطلب سب کو پتا کہ خرم دستگیر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے ان کا بیان نہیں چلایا, وہ اگری کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بالکل کر رہے ہیں. دو بڑے وفاقی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جناب مسئلہ یہی تھا کہ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے تو ہماری سختی آ جانی.